کے درمیان حائل میرے اللہ کی عطا کردہ ثابت قدمی اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فضان نگاہ نہ ہوتی، آپ کی مدد نہ ہوتی، تو یقین جانیے گا کہ مرضیوں کی ان خواستوں کے ساتھ، ان مظالم کے ساتھ میں کبھی کا دوبارہ مرضی ہو چکا ہوتا۔ یہ اللہ پاک کی عطا کردہ ثابت قدمی تھی اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد تھی کہ الحمدللہ جس کے باعث میں اس گندگی سے نکل آیا اور دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ سامعین محترم، میرے قبول اسلام سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آج وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، وہ طبقہ جو ختم نبوت کے کام کا ٹھیکیدار بنتا ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے مسلمان کس نے کیا ہے جو یہ بکواس کرتا ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا، جو یہ بکواس کرتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اس کے گندے دماغ پہ بھی کروڑوں لانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کسی عالم نے مسلمان نہیں کیا، مجھے کسی پیر نے مسلمان نہیں کیا، مجھے کسی مدرسے کے محترم نے مسلمان نہیں کیا، اور مجھے مسلمان تو میرے آقا نے کیا ہے، میری مدد تو میرے آقا نے فرمائی ہے۔ ہمارا یقین کامل ہے کہ میرے آقا آپ زندہ ہیں، آپ جاوید ہیں، اور آج بھی اپنے امتیوں کی آپ مدد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی مر کے مٹی میں مل گیا، اور تم بکواس کرتے ہو، میرے آقا تو مدد فرماتے ہیں، اور میرے آقا تو بڑی دور کی بات، میرے آقا کے جو دیوانے ہیں، جو پروانے ہیں، میرے آقا کے جو چاہنے والے ہیں، وہ بھی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مدد فرماتے ہیں۔ اس والے سے ایک واقعہ سن لیجئے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے کہ چنام نگر کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا۔ وہاں پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اسے مائک دے دیا گیا۔ جب وہ شخص مائک پہ آیا، اس نے کہا او دنیا والوں، او مسلمانوں، میں آج سے تقریباً 6 ماہ قبل قادیانی تھا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تب اس نے بتایا میں مسلمان کیسے ہوا۔ کہنے لگا مجھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی، اکثر ان کے مزار پہ جاتا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے بڑی محبت تھی، ان کے مزار پہ جاتا، جا کے دعا کرتا، واپس آ جاتا۔ کہنے لگا ایک روز کیا ہوا کہ میری ٹانگ پہ ایک پھنسی نکل آئی۔ رات کو خواب میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ملے، عرض کی حضور میری ٹانگ پہ پھنسی نکل آئی ہے، دعا فرما دیجئے۔ کہنے لگا جب صبح اٹھا تو پھنسی بالکل غائب تھی اور میں مکمل شفا یاب ہو چکا تھا۔ پھر کہنے لگا اس سے کچھ دن کی بات ہے، ایک روز دوبارہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے خواب میں ملے اور فرمانے لگے اوے مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، مجھ سے بھی محبت کا دعوے دار ہے، میرے مزار پہ بھی آتا ہے، اور مرزا قذاب کو اس کو بھی نبی مانتا ہے، یا میرے مزار پہ آنا چھوڑ دے یا اس خبیث کو نبی ماننا چھوڑ دے۔ یا میرے مزار پہ
آنا چھوڑ دے یا اس کذاب کو نبی ماننا چھوڑ دے۔ میں یہی بات ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا ہے مسلمانوں، اے وہ طبقہ جو دنیا سے پردہ کر چکا ہے، اب ان کے ذمے اسلام کی دعوت نہیں ہے، ان پہ اسلام کی دعوت کا کام اب فرض نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ نبی کے امتیوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کی دستگیری فرماتے ہیں، ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ظاہری حیات کے اندر دین کے تحفظ کا کام کیا، وہ لوگ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور وہ لوگ جن کے سامنے یہ سارا کفر ننگا ناچ ناچتا ہے، جن کے سامنے نبی کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، جن کے سامنے نبی کی ختم نبوت پہ قادیانی کتے بھونکتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، وہ طبقہ آگے سے خاموش ہیں۔ تو ثابت ہوا یہ زندہ ہونے کے بعد بھی مر چکا ہے، یہ زندہ ہونے کے بعد بھی مر چکا ہے۔ یاد رکھیے پیر محمد شاہ گولوی رحمہ اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اگر نبی کی عزت پہ حملہ ہو، خود کو مسلمان کہنے والا وہ گدی نشین، وہ پیر آگے سے خاموش رہے، صرف تسبیح پہ تسبیح گھماتا رہے، حجرے کے اندر وہ بیٹھا رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسی پیری پہ کروڑ لانتے ہیں، ایسی پیری پہ کروڑ لانتے ہیں کہ نبی کی عزت پہ حملہ ہو اور وہ یہ کہے میرا کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، اسے پیر کہنا بڑی دور کی بات ہے، ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ بات اور طرف نکل گئی۔ الحمدللہ جب میں دار اسلام میں داخل ہوا تو میرے باپ نے تشدد کی انتہا کر دی۔ جس سائیکل پہ میں سکول جاتا تھا وہ سائیکل چھین لی، میرا جیب خرچ بند کر دیا، اور کہنے لگا سنو، اگر تم اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہے، اگر تم نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو سنو، تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا، تشدد کے پہاڑ مزید تمہارے اوپر توڑے جائیں گے۔ ہماری شرط ہے کہ دوبارہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لو، اس کی باتوں کو قرآن حدیث مان لو، اس کے ساتھیوں کو اصحاب رسول مان لو۔ لیکن دوستان عزیز، میں نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ ایک بات تو بھی کان کھول کے سن لے، الحمدللہ میں نے تحقیق کی بنیاد پہ تیرے مذہب پہ لعنت بھیجتی ہے۔ تیرا مرزا قادیانی وہ قذاب تھا، تو بھی اس قذاب کا جھوٹا امتی ہے، تجھ سے جو ہوتا ہے وہ کر لے اور سن لے۔ اگر تو خباثت میں، اگر تو کمینگی میں، اپنے کفر میں، اپنی گندگی میں اس حد تک پہنچ جائے گا، میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، انشاءاللہ جسم کے ٹکڑے سے آواز ہی آئے گی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ باطل سے جڑنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے۔